کو معلوم ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو. وہ ایسا مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. بولو مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. سامنے سے جنازہ آ رہا ہے. ارے بولو سامنے سے. تو حضرت ابو دردہ تو اپنا جا رہے, سامنے سے جنازہ آ رہا. کوئی جوان دوڑتا دوڑتا آیا, او چچا ابو دردہ. کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو دردہ نے یوں چہرہ اٹھایا, کہا تیرا جنازہ ہے. تو جوان کو بہت غصہ آیا. میں ہٹا کٹا گھومتا پھرتا, میرا کیسا جنازہ؟ کہا میرا کیسا جنازہ؟ حضرت ابو دردہ نے کہا ناراض مت ہو, میرا جنازہ ہے. تو کہنے لگا حضرت چچا کیا ہو گیا, آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ارے جنازہ کسی اور کا جا رہا ہے, آپ کہتے ہو تیرا ہے میرا ہے. حضرت ابو دردہ نے کہا اللہ کی قسم یہ مت پوچھ کس کا جنازہ ہے, یہ سوچ آج اس کی باری ہے, کل تیری اور میری بھی باری آنے والی ہے. یہ تو جن کی باری آئی نا بہت مبارک ہے. مہینہ کون سا ہے؟ شعبان. دن کون سا ہے؟ بولو دن کون سا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں کسی کا انتقال ہو جائے یا رمضان کے پورے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے, حدیث پاک میں صاف لکھا ہے اس کے جانے سے پہلے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. اور جب قبر میں چھوٹ گیا تو حضرت عثمان فرماتے جو قبر میں چھوٹ گیا وہ قیامت تک چھوٹا رہے گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو میرے دوستو یہ تو جنتی ہے. بولو یہ تو ہم کہاں مریں گے؟ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ ہوگا. کہاں مریں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں استنجا کرتے کرتے موت آ جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پکچر کے تھیٹر میں بیٹھا ہوگا وہاں موت آ جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کھیلنے کے میدان میں گیا ہوگا وہاں روح نکال لی جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے دوستوں کہ کوئی گناہ کرتا ہوگا اور وہیں پہ اللہ ہم کو پہنچا دے گا؟ یہ تو بڑا پیارا ہے جس کو شعبان کا مہینہ مل گیا اور جمعہ کا دن مل گیا. ارے میرے دوستوں اتنے سارے لوگوں کے جنازے کی نماز ملے گی انشاءاللہ, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو اس کی باری تھی, وہ پاس ہو گیا, وہ اپنے امتحان میں پاس ہو گیا. ہم پاس ہوں گے کہ فیل ہو جائیں گے؟ میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کر دوں. میرے دوستوں مرنے کا کہ جلدی بولو بھائی ٹائم ختم ہو رہا, 3 منٹ میرے پاس ہے. بولو مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ یہاں تو کیسے بیٹھے مولانا یعقوب کے سب اللہ جانے. ارے مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ ہاں بولو نا, مرنا نا. مریں گے, آپ بھی مریں گے, ایک دن آئے گا میں بھی مروں گا, لیکن بہت بڑا فرق ہے. ایک قرآن کا جاننے والا, بولو ایک قرآن کا جاننے والا اور ایک قرآن کا نہ جاننے والا. مریں گے دونوں, بولو مریں گے دونوں. غسل دونوں کو دیا جائے گا, دونوں کو کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا, دونوں کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. ارے دونوں کو قبرستان لے کر جائیں گے, لیکن قبر میں ڈالنے کے بعد ایک بار آپ نے مردے کو قبر میں رکھا, اب 2 باتیں ہوگی. قرآن ہے اس کے پاس, قرآن اس کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا یا نہیں ہوا کرتا تھا. اب سنو, حضرت ابو ہریرہ نے یہ سوال ہمارے نبی کو پوچھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن والا قبر میں جاتا ہے, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, جب قرآن والا قبر میں جاتا ہے, بھائی سب فارمیلٹی پوری ہو گئی, وہ قبر میں چلا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قرآن والا حافظ قرآن ہوگا, قاری قرآن ہوگا, دن بھر قرآن پہ محنت کیا ہوگا, اللہ کے راستے کی محنت کیا ہوگا, ہمارے نبی فرماتے جیسے وہ قبر میں جاتا ہے اور قبر کو کیا جاتا ہے سب چلے جاتے ہیں, سب چلے جاتے ہیں. اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے. کتنے فرشتوں کو بھیجتا ہے؟ اور اللہ کیا کہتا ہے, اے 70,000 فرشتوں قیامت تک اس کی قبر کا طواف کرتے رہو جیسے دنیا میں حاجی لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. حاجی لوگ جیسے کعبے کا طواف کرتے ہیں, 70,000 فرشتے اس قبر کا طواف. تو بتاؤ جس کی قبر کے باہر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہوں گے وہاں عذاب کا قطرہ بھی نہیں آ سکتا. لیکن یہ کس کی قبر ہوگی؟ بولو کس کی قبر ہوگی؟ جو حامل قرآن ہوگا. بولو جو حامل ہے, جس کے پاس قرآن. ہمارے نبی نے فرمایا, بس بات ختم کرتا ہوں, یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سینے سے لگانے والا, قرآن کو سینے میں رکھنے والا, اللہ کے دین کی محنت کرنے والا قبر میں چلا جائے گا. ہمارے نبی فرماتے قیامت تک فرشتے اس کی قبر کا طواف کرتے رہیں گے جیسے حج کے موسم میں انسان اور جنات کعبے کا طواف کرتے ہیں.
تو میرے پیارے دوستوں آج سے کچھ باتوں کا ارادہ کر لو، باقی تو بڑی رات آنے والی ہے. ہمارے مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ یا دیگر علماء کرام آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے. میں صرف شارٹ میں 3 باتیں بتا دوں. ارادہ کرو کہ آج سے توبہ شروع کریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ بڑی رات کے آنے سے پہلے ہمارے کلمے کا فیصلہ ہو جائے. بولو آمین، بولو آمین. نمبر 2، آج سے طے کر لو جان میری جا سکتی ہے لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی. آج کی یہ جمعہ موت کی شام، ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضا. اور ایک بات اور بتاؤ، یہ کون سی رات آنے والی؟ شب برات. اس میں معافی ہوتی ہے. بولو اس میں کیا ہوتی ہے؟ لیکن ایک آدمی ایک ایسا گناہ کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہوتی ہے. یہ رات میں بھی نہیں ہوتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا پورے رمضان میں بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ رمضان میں اللہ اسے روزے کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، اس کی تراویح کو بھی قبول نہیں کرتا. اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ اس کو موت بھی نہیں دیتا ہے. تو وہ اپن حل کر لے نا وہ کون سا گناہ ہے. ایسے تو بہت سارے، لیکن جو پکا گناہ جو ہو رہا ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی. جو ماں کا دل توڑ کے بیٹھا ہے، جو باپ کا دل توڑ کے بیٹھا ہے، یہ شب برات میں آپ دیکھو گے نا بیان ہوگا. بیان کے بعد کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، لیکن ماں اس کی ناراض ہے تو سب فرشتہ منہ پہ مارتا ہے. فرشتہ منہ. اور شعبان کی کیا بات کرتے ہو، رمضان کے روزے فرشتہ منہ پہ مارتا ہے، تراویح منہ پہ مارتا ہے. اور ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہا جس کی ماں اور اس کا باپ اس سے ناراض ہو موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. ایک صحابی تھے نا، صحابی، ان کی اماں کا انتقال ہو گیا. 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا. کتنے سال کی عمر میں؟ تو وہ صحابی بہت روئے، بہت روئے. جب ماں کا جنازہ جانے لگا نا تو زور زور سے کہتے ماں واپس آ جانا، اے ماں واپس آ جا، اے میری ماں واپس آ جا. بتاؤ آئے گی ماں؟ بھائی جن کا انتقال ہو گیا ہم ان کو بولو زندہ ہو جائے گا. وہ صحابی کہتے میری ماں واپس آ جا. سب نے کہا ابے تیری ماں اب ماں واپس نہیں آئے گی. تو وہ صحابی زمین پہ گر گئے، دھڑام سے گرے اور رونے لگے. سب نے کہا ماں مر گئی، بڑی عمر میں مر گئی، تو نے بہت خدمت کیا، اب کیوں روتا ہے؟ کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں مر گئی، اس لیے روتا ہوں کل صبح سے اب اللہ میرے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا. کل صبح روزانہ اللہ جو میرا جنت کا دروازہ کھولتا تھا اب میرے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو میرے دوستو اپنے ماں باپ کو وہ وقت کے آنے سے پہلے بولو راضی کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ توبہ کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ نماز کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ توبہ کرو. بولو اللہ کے سامنے کیا کرنا؟ توبہ کرنا. آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں میں ایک گنہگار تھا. بولو پہلے لوگوں میں ایک گنہگار، شرابی، کبابی، جواری، آخری درجے کا گنہگار. اور لمبی عمر ہو گئی اس کی اور بالکل گنہگار، یعنی کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں. نہ شراب، نہ شباب، نہ کباب، نہ زنا، نہ چوری، نہ جوا، کوئی گناہ چھوڑا نہیں. اب جب اس کا آخری وقت آیا اور لمبی لمبی سانس لینے لگا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کے بولتا ہے بیٹا تیرے کو معلوم ہے تیرا باپ بہت بڑا پاپی ہے اور ابھی میں مرنے والا ہوں، اللہ میرے کو بہت مارے گا، اللہ میرے کو بہت مارے گا. تو بیٹا کہتا ہے توبہ کر. کہا توبہ ہوبا سے بھی کام نہیں ہوگا، بہت گناہ کیا. تو بیٹے نے کہا کرنا کیا؟ کہا میں مر جاؤں نا میرے کو جلا ڈالنا، میں مر جاؤں میرے کو جلا ڈالنا، اور پھر میری جو راکھ ہوگی نا راکھ کو آدھی راکھ کو دریا میں بہا دینا، آدھی راکھ کو جنگل میں ڈال دینا. اللہ جمع کرے گا نہیں تو سوال جواب بھی ہوگا نہیں. میں کہاں آدھی راکھ دریا میں چلی جائے گی، آدھی راکھ وہ جنگل میں، اللہ جمع کرے گا نہیں تو سوال جواب بھی نہیں ہوگا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. باپ نے اتنا کہا اور مر گیا. جیسا مرنا تھا بیٹے نے باپ کو جلا ڈالا، راکھ بنایا، راکھ کے 2 حصے کر دیا. 50% راکھ کو دریا میں بہا دیا، 50% راکھ کو جنگل میں بہا دیا اور کہنے لگا ابا تیری وصیت کو پورا کر دیا. اب تو کہاں اللہ جمع کرے گا. لیکن میرے پیارو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت اللہ نے جمع کیا، اس کو واپس زندہ کر دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے زندہ کی اور اللہ نے کہا بول کیا کروں؟ تو نے تو آدھی راکھ دریا میں ڈالی تھی، آدھی راکھ تو نے جنگل میں ڈلوائی تھی، کہ اللہ تیری پکڑ نہیں کرے گا، بتا میں کیا کروں؟ کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے کہا لیکن ایسا کیوں کروایا؟ تو نے اپنی باڈی کو جلوا دیا، راکھ کو ادھر ادھر پھینک دیا، ایسا کیوں کروایا؟ اور زندہ ہوا تھا نا، رو کر کہنے لگا تیری قسم اللہ صرف تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، باقی میرے کو کچھ نہیں تھا. میں دفن ہی ہو جاتا جیسے سب لوگ دفن ہوتے، لیکن ڈر لگا کہ تو کتنا مارے گا، کتنا پٹکے گا، اس سے میں نے یہ سب کیا. اپنے آپ کو جلوا ڈالا، رات کو پھینکوا ڈالا. اللہ نے کہا میرے عزت و جلال کی قسم میرا بندہ تو نے ڈر سے ایسا کیا، جا میں نے بھی تیری مغفرت کر دی. میرے دوستو اگلی امت کا کوئی آدمی ڈرتا ہے،
اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو جو ہمارے نبی کا امتی ڈرے اور روئے, اللہ کہتا میرا بندہ تو ڈر گیا, اللہ کہتا میرا بندہ تو ڈر گیا اور تو نے گناہ چھوڑ دیا. اللہ کہتا میرا بندہ تو ڈر گیا, تو نے گناہ چھوڑ دیا, تو نے گناہ پر ایک پاؤں رکھا. اللہ کہتا تجھے نہیں معلوم تیرا دوسرا پاؤں میں نے جنت میں پہنچا دیا. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو میرے پیارے دوستو, سب لوگ ارادہ کر رہے ہو تو میں مدرسے کی بات پر آ جاؤ, پکا ارادہ کر رہے ہو انشاءاللہ. اچھا ابھی جنازے کی نماز بھی ہونے والی ہے, جمعہ کے بعد رہو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا, جنازے کی نماز میں رہو گے نا انشاءاللہ؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کا میت ہوتا ہے اور اس جنازے میں اگر لوگ آتے ہیں اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک قیرات. بولو کیا؟ اب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہم کو بھی نہیں سمجھنا ہے کہ قیرات کیا. ہمارے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. تو ہم جنازے کی, لیکن آج ایک بات بتاؤں, یہ میں آیا, میرے کو پتا چلا کہ جس جوان کا انتقال ہوا وہ میرے ہاتھ پر ہی بیعت تھا. ابھی مجھے پتا چلا اور جوان ہے, اللہ کو پیارا ہو گیا. ایک بات یاد آئی. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو. وہ ایسا مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. بولو مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, سامنے سے جنازہ آ رہا ہے. ارے بولو سامنے سے. تو حضرت ابو دردہ تو اپنا جا رہے, سامنے سے جنازہ آ رہا. کوئی جوان دوڑتا آیا, او چچا ابو دردہ. کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو دردہ نے یوں چہرہ اٹھایا, کہا تیرا جنازہ ہے. تو جوان کو بہت غصہ آیا, میں ہٹا کٹا گھومتا پھرتا, میرا کیسا جنازہ؟ کہا میرا کیسا جنازہ؟ حضرت ابو دردہ نے کہا ناراض مت ہو, میرا جنازہ ہے. تو کہنے لگا حضرت چچا کیا ہو گیا, آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ارے جنازہ کسی اور کا جا رہا ہے, آپ کہتے ہو تیرا ہے میرا ہے. حضرت ابو دردہ نے کہا اللہ کی قسم یہ مت پوچھ کس کا جنازہ ہے, یہ سوچ آج اس کی باری ہے, کل تیری اور میری بھی باری آنے والی ہے. یہ تو تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا. پورا مجمع بولے نا باقی رہنے والا کون؟ صرف اللہ. بولو صرف. اور اللہ کہتے ہیں تو کہیں بھی جا, کہیں بھی بھاگ, کہیں بھی دوڑ, موت کا وقت آئے گا, ایک سیکنڈ آگے نہیں. اور بولو ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ, لیکن موت آئے گی اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں. بولو ایک سیکنڈ بھی. بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے, موت پر جو خطبہ دیا ہے, سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا, نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا, نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا, نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی, کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں. حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیا, ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا, الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم له اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو, موت سے ڈرو, پھر موت کی تیاری کرو. کوئی بچنے والا نہیں, سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی, اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی. اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے. کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے, اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے. پھر دو ہی راستے ہوں گے, یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا, یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا. میرے پیارو, کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت. سب سنیں گے انشاءاللہ. پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط, اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے. موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں, تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے. اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ. آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب,
ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت نہیں, ساتھ میں بولو نا, کیا نام ہے؟ حضرت. بہت زبردست نبی, بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب, آپ نے نام سنا ہوگا, یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم, ان کے ابا محترم. بولو کون؟ حضرت یعقوب. ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب, پوری مجلس بھری ہوئی ہے. سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی, توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی, اور سامنے وہ آ رہے ہیں, ایک نورانی شخص آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غور سے دیکھا, سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے. یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں, اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا, بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا. مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا, موت کے فرشتے کا آنا, مطلب ہے کہ کسی کا وقت. اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے, دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے, داخل ہوئے. اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے, کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی. لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے, سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے. کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا میں ملک الموت. تو کہا روح نکالنے آئے؟ تو کہا نہیں, روح نکالنے نہیں آیا, آپ بہت خوبصورت ہیں, اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا. اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا, دو چار باتیں کرے. کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں, موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی, کافی لمبی بات ہوئی. جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے, ملک الموت یعنی موت کے فرشتے, حضرت عزرائیل, بولو کون؟ حضرت عزرائیل. جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او عزرائیل ذرا ادھر آؤ. واپس آئے. کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا. بھائی روح نکالنے تو آؤں گا, اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں. میں نے کہا نا ایک سیکنڈ, جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں, اور ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں, ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو فرشتے نے کہا آؤں گا, واپس آؤں گا, آپ کی روح نکالنے آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو, آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا. آنا ہے, آنا, روح نکالنا, جانا تو ہے ہی دنیا سے, لیکن کتنے دن پہلے بول دینا. یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے. چلے گئے. بولو چلے گئے. حضرت یعقوب بھی بڑے خوش, یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے. اور 3 دن پہلے خبر مل جاوے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی. اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, کمرے پہ دستک ہوئی, ٹھک ٹھک آواز ہوئی, کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور, وقت ختم ہو گیا, اب آپ کی روح نکال جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا. 3 دن پہلے خبر کرنا, تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے. ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے. ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ 3 ایام و لیالیہا, 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے. بغیر خبر کیے اچانک آ گئے. تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں, اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی. کہا آپ کو نہیں, ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے. ایک کا دکا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے, باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے, بغیر خبر کے نہیں آتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے. کہا آج جس کو خبر کی ہوگی, مجھے کسی نے خبر نہیں دی. کہا آپ کو بھی خبر دی. تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو, پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے, داڑھی کے بال کالے تھے, ابھی سفید ہو گئے. حضرت یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی, سفید ہو گئے. ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے, وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے, باقی سفید ہو گئے. کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ. تو کہا کہ ہاں ہو گئے. کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں.
ہم نے تو خبر دے دی، یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے، اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی. کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا، یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا، پہلے آپ بہت تندرست تھے، آپ کے شریر میں آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا، لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا، مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی. کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا، اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں. اور کہا اکیلے آپ کو نہیں، ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے، لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے، ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا. اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے، جنازہ رکھا ہوگا ہمارا، بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا، بیوی روتی ہوگی، بچے روتے ہوں گے، بھائی روتے ہوں گے، اور گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے، وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ، اس کو کفن پہنانا ہے، اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا. لیکن سب سے کٹھن معاملہ، آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. آمین بولو آمین. اللہ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا، عورتوں کو دیکھنا، جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے. جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے، کوئی اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے، غیر سی آواز آئی. زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا، ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے. میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا، جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے. لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے. اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے؟ ہاں بولو نا کتنے؟ جس میں پہلے دو ایزی ہیں، تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے. سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک. قبر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قبر میں چلے گئے، سب دفن کر کے چلے گئے، اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے، دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے، بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا، روتے روتے سب چلے گئے اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے، نیچے کرسیاں لگ گئی، کھانا تیار ہو گیا. ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا، وہاں کھانا شروع ہوتا ہے، یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے. وہاں ہمارے رشتے دار، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارے دوست احباب کھانے کے دسترخوان پر ہے. یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیں گے، بولو دیں گے انشاءاللہ. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. بولو کون ہے؟ اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام. ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب. سب سے کٹھن سوال تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے، حلال بتایا تھا، حرام بتایا تھا، کون تھے؟ میرے پیارو اگر کوئی نمازی ہوگا، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا، اتنا آسان جواب دے گا ہوا محمد الرسول اللہ، وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جاءنا بالبینات والہدی، ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے، حدیث بھی لے کر آئے تھے، اور ہم نے اس پر عمل کیا. بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا، اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے. اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ
بندہ سچا ہے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، جنت کا دروازہ کھول دو۔ جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا، فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا، ہو گئے نا سوال، اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے، تو فرشتہ کہے گا ابھی گھر جانے کا راستہ بند، تو کہا گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے، کیونکہ میرا تو خبر دیکھو، میرا گھر تو چھوٹا تھا، یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا، اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا، اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا، اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے، یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا، میرے گھر والوں کو خبر تو دینا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے، جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا۔ تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے، کون مجھے اٹھائے گا؟ کہا ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا، اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا نا من ھذا الرجل، یہ کون ہے، نبی کون ہے، الذی بعث فیکم، جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم؟ لا ادری، کچھ معلوم نہیں میرے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو اس وقت آواز آئے گی، فینادی مناد من السماء ان کذب عبدی فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار۔ آواز آئے گی جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، سب جانتا تھا، طاقت تھی مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، پورا مجمع بولے نا باقی رہنے والا کون؟ صرف اللہ، بولو صرف۔ اور اللہ کہتے ہیں تو کہیں بھی جا، کہیں بھی بھاگ، کہیں بھی دوڑ، موت کا وقت آئے گا ایک سیکنڈ آگے نہیں، اور بولو ایک سیکنڈ۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جہاں ہو سکے چلے جاؤ، لیکن موت آئے گی، اور موت ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں، بولو ایک سیکنڈ بھی۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جمعہ کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن آپ منبر پر کھڑے ہیں، اور آپ نے جو خطبہ دیا ہے، موت پر جو خطبہ دیا ہے، سارے صحابہ چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ امام خطبے میں کیا کہتا، نہ پہلا خطبہ ہم کو سمجھ میں آتا، نہ دوسرا خطبہ سمجھ میں آتا، نہ نماز ہم کو سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کی جامع مسجد خطبہ دیا، ایسا زبردست روتے ہوئے خطبہ دیا، الموت 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 لیس منہ فوت ان اقمتم له اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فان وراءکم طالب حسیس وهو القبر الا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈرو، موت سے ڈرو، پھر موت کی تیاری کرو، کوئی بچنے والا نہیں، سامنے کھڑے رہو گے تو بھی موت تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر تم بھاگو گے تو بھی موت تمہیں پکڑ لے گی۔ اور فرمایا یہ مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، کون سی مٹی؟ یہ قبر کی مٹی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور جہاں تمہارا مقدر ہوگا وہاں قبر میں جاؤ گے، پھر دو ہی راستے ہوں گے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گا۔ میرے پیارو، کب آئے گی ہم کو موت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، موت معلوم ہے کب آئے گی؟ میں آج بتا رہا ہوں کب آئے گی موت، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلے دعا کرو ہمارے مرحوم امام مولانا قاری عبد المحیط، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ موت کب آئے گی میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے، اور میرے کو تو ہو ہی گیا ہے کہ کب آنے والا معاملہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب، ساتھ میں بولیں گے پورا مجمع، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت، نہیں ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ حضرت، بہت زبردست نبی، بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
الموت. تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب آپ نے نام سنا ہوگا, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم, ان کے ابا محترم. بولو کون؟ حضرت یعقوب. ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب, پوری مجلس بھری ہوئی ہے. سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی, توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی, اور سامنے وہ آ رہے ہیں, ایک نورانی شخص آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا, سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے. یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں, اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا, بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا. مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا, موت کے فرشتے کا آنا, مطلب ہے کہ کسی کا وقت. اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے, دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے, داخل ہوئے. اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے, کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی. لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے, سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے. کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا میں ملک الموت. تو کہا روح نکالنے آئے؟ تو کہا نہیں, روح نکالنے نہیں آیا, آپ بہت خوبصورت ہیں, اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا. اب جب حضرت یوسف خوبصورت تھے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا, دو چار باتیں کرے. کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں, موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی, کافی لمبی بات ہوئی. جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے, ملک الموت یعنی موت کے فرشتے, حضرت عزرائیل, بولو کون؟ حضرت عزرائیل. جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او عزرائیل ذرا ادھر آؤ. واپس آئے. کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ بھائی واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا. بھائی روح نکالنے تو آؤں گا, اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں. میں نے کہا نا 1 سیکنڈ, جب موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں, اور 1 سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت آئے تو 1 سیکنڈ آگے نہیں, 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. تو فرشتے نے کہا آؤں گا, واپس آؤں گا, آپ کی روح نکالنے آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو, آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا. آنا ہے, آنا, روح نکالنا, جانا تو ہے ہی دنیا سے, لیکن کتنے دن پہلے بول دینا. تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے. چلے گئے. بولو چلے گئے. حضرت یعقوب بھی بڑے خوش, یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے. اور 3 دن پہلے خبر مل جاوے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی. اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, کمرے پہ دستک ہوئی, ٹھک ٹھک آواز ہوئی, کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور, وقت ختم ہو گیا, اب آپ کی روح نکالنا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا, 3 دن پہلے خبر کرنا, تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے. ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے, ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ 3 ایام و لیالیہا, 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے. بغیر خبر کیے اچانک آ گئے. تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں, اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی. کہا آپ کو نہیں, ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے. ایک کا دکھا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے, باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے, بغیر خبر کے نہیں آتے. حضرت یعقوب علیہ السلام تو غصے میں تھے. کہا آج جس کو خبر کی ہوگی, مجھے کسی نے خبر نہیں دی. کہا آپ کو بھی خبر دی. تو کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو, پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے, داڑھی کے بال کالے تھے, ابھی سفید ہو گئے. حضرت یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی, سفید ہو گئے. ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے, وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے, باقی سفید ہو گئے. کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ. تو کہا کہ ہاں ہو گئے. کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں, ہم نے تو خبر دے دی. یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے, اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں.
کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے, کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی. کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا, یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, پہلے آپ بہت تندرست تھے, آپ کے شریر میں, آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا, لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا, مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی. کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا, اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں. اور کہا اکیلے آپ کو نہیں, ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے, لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے, ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا. اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے, جنازہ رکھا ہوگا ہمارا, بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا, بیوی روتی ہوگی, بچے روتے ہوں گے, بھائی روتے ہوں گے, وہ گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے, وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ, اس کو کفن پہنانا ہے, اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا. لیکن سب سے کٹھن معاملہ, آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے, اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. آمین بولو آمین. اللہ ورنہ میرے پیارو وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی عادت ہی آنکھوں کا باہر غلط استعمال کرنا, عورتوں کو دیکھنا, جو عادت ہم سب کے اندر موجود ہے. جب آخری وقت آیا کلمہ پڑھنے جائے تو کلمہ نہ ملے, وہی اللہ کے ولی آئے کہ اللہ اس کو کلمہ دے دے, غیب سے آواز آئی, زندگی بھر آنکھوں کا غلط استعمال کیا, ہم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کریں گے. میرے پیارو قرآن کریم میں ہے اللہ جس کو چاہے گا بولو کلمہ دے گا, جس کو چاہے گا کلمہ مرنا ہے. لیکن سب سے خطرناک مرحلہ موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے. اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی, موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دے دیا, جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, قبر میں جائیں گے کتنے سوال ہوں گے؟ ہاں بولو نا کتنے؟ جس میں پہلے 2 ایزی ہیں, تیسرا لازمی ہے اور سب سے بھاری ہے. سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک. قبر میں چلے گئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, قبر میں چلے گئے, سب دفن کر کے چلے گئے, اور بھائی بھی مٹی مار کے چلے گئے, دوست بھی مٹی مار کے چلے گئے, بیٹا بھی مٹی مار کے چلا گیا, روتے روتے سب چلے گئے, اپنی بلڈنگ میں پہنچ گئے, نیچے کرسیاں لگ گئی, کھانا تیار ہو گیا. ہوتا ہے نا باہر کے مہمان کھا کے جانا, وہاں کھانا شروع ہوتا ہے, یہاں سوال جواب شروع ہوتا ہے. وہاں ہمارے رشتہ دار, ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی, ہمارے دوست احباب کھانے کے دسترخوان پر ہے. یہاں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے دیں گے, بولو دیں گے انشاءاللہ, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. بولو کون ہے؟ اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ بولو دینی الاسلام. ساتھ میں بولو ہم مسلمان ہیں, ہمارا مذہب. سب سے کٹھن سوال تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم, وہ کون نبی تھے جو تمہارے درمیان آئے تھے, قرآن لے کر آئے تھے, حدیثیں لے کر آئے تھے, حلال بتایا تھا, حرام بتایا تھا, کون تھے؟ میرے پیاروں, اگر کوئی نمازی ہوگا, اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوگا, بندوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا, اتنا آسان جواب دے گا ہوا محمد الرسول اللہ, وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جاءنا بالبینات والہدی, ارے وہ قرآن بھی لے کر آئے تھے, حدیث بھی لے کر آئے تھے, اور ہم نے اس پر عمل کیا. بس جیسے وہ سیدھا جواب دے دے گا, اعلان ہوگا اس کی قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے. اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اعلان ہوگا بندہ سچا ہے, جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کا کپڑا پہنا دو, جنت کا دروازہ کھول دو. جب سب ہو جائے گا تو وہ فرشتے کو کہے گا, فرشتے سوال کرنے آئے تھے نا, ہو گئے نا سوال, اب یہ فرشتے کو سوال کرے گا میرے کو گھر جانا ہے,
تو فرشتہ کہے گا ابھی گھر جانے کا راستہ بند. تو کہا گھر نہیں جانا تو گھر والے کو خبر تو کرو کہ میرا کیا حال ہے, کیونکہ میرا تو خبر دیکھو, میرا گھر تو چھوٹا تھا, یہ تو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا, اور اللہ نے اپنا نور اس میں بھر دیا, اور اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا, اللہ نے جنت کا بچھونا دے دیا, اللہ نے میرے کو کفن لے کر آئے تھے, یہ جنت کا کپڑا میرے پاس آ گیا, میرے گھر والوں کو خبر تو دینا ہے. تو فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس, سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, سو جا آرام سے جیسے دلہن سوتی ہے, جو سب سے تیرا پیارا ہوگا وہ تجھے آ کر اٹھائے گا. تو کہے گا میرا سب سے پیارا کون ہے, کون مجھے اٹھائے گا؟ کہا ایک وقت آئے گا نبی خود آئیں گے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور تجھے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ تجھے جنت میں پہنچا دیں گے, بولو سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی بے نمازی جس کے اوپر منافق کا لیبل لگ گیا, اس کو جب یہ تیسرا سوال ہوگا نا, من ھذا الرجل, یہ کون ہے, نبی کون ہے, الذی بعث فیکم, جو تمہارے درمیان میں آئے وہ نبی کون ہے؟ تو کیا کہے گا معلوم, لا ادری, کچھ معلوم نہیں میرے کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو اس وقت آواز آئے گی, فینادی مناد من السماء ان کذب عبدی فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار. آواز آئے گی جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. سب جانتا تھا, طاقت تھی, مگر فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا. یہ جھوٹا ہے, اس کو جہنم کا لباس پہناؤ, جو تارکول کا بنا ہوا لباس ہوگا, گرم گرم جہنم کا پہناؤ, جہنم کا دروازہ کھول دو اور قیامت تک اس کو مارتے رہو. میرے پیارو, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو یہ تھا قاری صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملتے ہیں, تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.